بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم ہر چیز کی گہرائی میں داخل ہو کے اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ ایک دفعہ جنگ کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ہاؤس تھا، تو حضرت ابی عبیدہ نے اس ہاؤس کے مالک بھی وہیں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا اس آپ کے ہاؤس سے درندے، کتے، جانور پانی پیتے ہیں؟ حضرت نے مت بتانا اس کو۔ وہ ڈر کے مارے چپ ہو گیا۔ حضرت نے کہا یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کریں؟ جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھیں ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیتے ہوں گے ہمیں کیا ہے؟ اس لیے شریعت ان چیزوں سے بھی منع کرتی۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا تاج محمود صاحب روٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آئے، اور تھے وہ بڑے واہمی قسم کے بزرگ۔ جب کھانے کا وقت ہوا حضرت نے کھانا منگوایا ان کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ کھانا نہیں کھاتا، میں نے یہ دیکھیں کہ تھیلی میں چنے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، بس میں یہی کھاتا ہوں، اسی پہ گزارا کرتا ہوں، چونکہ مجھے کھانے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو گوشت ہے وہ حلال ہے، ذبیحہ صحیح ہے نہیں ہے، اس کو کس نے پکایا ہے، یہ گندم جو ہے جس میں روٹی ہے کیا یہ اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں ملائی گئی؟ تو مجھے ان چیزوں میں شبہات ہیں، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ پھر پتہ نہیں عورت جس نے پکایا ہے وہ باوضو تھی کہ نہیں تھی۔ حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ بیچارہ بزرگ تو ہے لیکن ہے وہمی، وہم میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ چنے جو آپ کھاتے ہیں کہاں سے خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک ہندو کی دکان ہے، میں نے اس سے خریدے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ بھی ہندو کو بلا کے لے آؤ۔ ہندو آ گیا، آپ نے فرمایا یہ چنے جو تم دکان میں بیچتے ہو کہاں سے خریدے؟ انہوں نے کہا جی ایک میگھواڑ چمار ہوتے ہیں وہ بھنگی، میں نے ان سے خریدے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ وہ کون سا آدمی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے، میں ہمیشہ خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چنے جو ہیں یہ جو کل تم نے ان کو دیے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا ہم نے خنزیر کا شکار کیا، اس کا پیٹ پھاڑا تو اس کے اندر سے نکلے تھے۔ حضرت فرمایا اب تحقیق کا مزہ آ گیا آپ کو؟ جب اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں کیا ہے، پابندی نہیں کیا ہے، تو پھر ایک ایک بات میں شک کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی تم گھر کی روٹی نہیں کھا رہے ہو لیکن خنزیر کے پیٹ سے نکلے ہوئے چنے کھا رہے ہو، تو اندازہ کیا ہوا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک بہت بڑا فقہ کے اندر باب ہے کہ بلا وجہ چیزوں میں شک نہ کریں۔ جیسے آج کل ہے نا جی وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ صابن جو ہے جی اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ اب فقی یہ کہتے ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھو تو وہ ٹھیک ہے، اگر خنزیر کی چربی بھی ہے صابن میں ملنے سے اس کی حیت ختم ہو گئی، تبدیل ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے پرفیوم ہے جی اس میں الکوہل ہے، انہوں نے کہا جی الکوہل تبدیل ہو گیا ہے، کوئی حرام شراب نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ بہت زیادہ تحقیق میں بھی نہ پڑیں، کسی بات کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بھی نہ جائیں، بس جو ظاہر شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا پانی پی رہا ہے، نہ پی۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہاں خنزیر بھی آگے پانی پیتے ہیں، بالکل مت پیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے خنزیر کی چربی ملائی ہے، پھر صابن استعمال نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کیمیکل سے بنا ہو،
ہو سکتا ہے کسی اور جانور کی چربی ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خنزیر کی ہی ہو۔ تو اس لیے بلا وجہ اوہام کا بھی شکار نہ ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد جو اللہ نے لکھا ہے بس ٹھیک۔ جیسے کہ مستنصر باللہ عباسی بادشاہ جو گزرا ہے، اس نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں ملک الموت کی زیارت ہوئی، عزرائیل کی۔ لیکن خیال کیا کریں بہت سارے ہمارے طالب بھی غلطی کرتے ہیں، عزرائیل فرشتے کا نام ہے، عزازیل جو ہے وہ شیطان کا نام ہے۔ بات ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ شیطان کے 3 نام ہیں، ایک نام ابلیس ہے، ایک شیطان ہے، ایک عزازیل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ تو فرشتہ ہے، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ ان کی زیارت ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ملک الموت، اب تم نے زیارت تو کرا دی، یہ تو بتاؤ میری زندگی باقی کتنی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے، تمہارے پاس تو لسٹ ہے۔ اس نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا اور نیند کھل گئی۔ اب بادشاہ تو پریشان ہو گیا نا کہ 5 سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو مولویوں کو بلاؤ۔ مشکل میں تو پھر سب مولوی کو بلاتے ہیں نا۔ کبھی جنازہ پڑھنے کے لیے کسی افسر کو بلایا آپ نے کہ جی ہمارا افسر ہے، ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر جنرل ہے، اس کو کون جنازہ پڑھا ہے؟ اس کے باپ کو بھی نہیں آتا۔ تمہارے بڑے بڑے جو چوٹی کے لائر ہیں نا، ان کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے راہبر ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو بلایا۔ اب مولویوں میں بھی یاد رکھیں کہ ہر قسم کے مولوی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، یعنی سرکاری درباری حلوائی بھی ہوتے ہیں اور حق والے بھی ہوتے ہیں۔ جنہوں نے سرکار سے جگیریں لینی ہیں وہ تو پھر وہی بات کریں گے جو سرکار کہے گی۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس نے اشارہ کیا کہ آپ 500 سال زندہ رہیں گے۔ انہوں نے تو خوشامد ہی کرنی تھی نا، چاہے 500 سال میں اس کو کیڑے پڑ جائیں۔ بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ بات بنتی نہیں ہے، 500 سال۔ ادھر تم مولوی کہتے ہو کہ حضور کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے آگے جائیں گے۔ تو میں کہتے 500 پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ آخر میں اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا۔ یہ بڑے لوگ تھے، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، یہ صاحبین کہلاتے ہیں، جیسے کہ ابی بکر عمر شیخین کہلاتے ہیں۔ تو ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کیا خواب دے؟ انہوں نے کہا جی خواب میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ملک الموت سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور ملک الموت نے سے میں نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو اس نے اشارہ کیا چلا گیا۔ اب میں پریشان سے کیا؟ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اشارہ کیا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ،
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ فَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انہوں نے کہا یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ نے کسی کو اس کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ اس نے یہی اشارہ کیا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ غیب ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی جو ہے 5 منٹ ہے یا آپ کی زندگی 50 سال ہے، اللہ جانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔